اللہ کے گھر کا حج کرو۔ میں تم میں ایک چیز چھوڑتا ہوں، اگر تم نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ وہ کیا چیز ہے؟ کتاب اللہ، قرآن عظیم اور سنت رسول اللہ۔ اور دوسری حدیث میں ہے میں تمہارے درمیان دو ایسی مضبوط چیزیں چھوڑ جا رہا ہوں کہ اگر تم انہیں مضبوطی سے تھامے رہو تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب قرآن مقدس ہے اور دوسری میری آل اہل بیت ہے۔ اس خطبے کو ختم کرنے کے بعد میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یوں صحابہ سے پوچھا، قیامت کے دن خدا کی بارگاہ میں میرے بارے میں اگر سوال کیا جائے گا تم سے تو اے میرے صحابہ تم میرے بارے میں کیا کہو گے؟ سارے صحابہ نے یوں کہا، آسمان کی طرف انگلی اٹھائی، عرفات کے میدان میں کہا، اے خدا تو گواہ رہنا، اے خدا تو گواہ رہنا، اے خدا تو گواہ رہنا۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا، سارے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ نے اپنے اوپر جو ذمہ داری تھی وہ پوری نبھا دی ہے، آپ نے امانت پہنچا دی ہے، آپ نے رسالت مکمل کی ہے۔ قد ادیت الامانۃ وبلغت الرسالۃ ونصحت الامۃ یا رسول اللہ، صدقت یا رسول اللہ۔ اے اللہ کے رسول آپ نے جو کچھ بھی فرمایا وہ بالکل سچ فرمایا ہے۔ یہ ہے خطبہ حجۃ الوداع، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ۔ اس کو اگر تشریح میں چلا جاؤں تو بہت سارا وقت لگ جائے گا، آج یہ جمعہ کا مختصر وقت ہے میرے عزیزو۔ اس میں ایک ایک پوائنٹ ایسا ہے جس پر پوری گفتگو ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو آپ کو فرمایا وہ دیکھیں بنیاد آپ کی بتائی، تم میں کسی کو غرور و تکبر نہ آئے، تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا گیا ہے، تمہاری حیثیت صرف مٹی کی ہے، اسی لیے ہم کو مٹی میں دوبارہ دفن کیا جاتا ہے، جہاں سے پیدا کیا گیا وہاں ڈال دیا گیا۔ اللہ نے فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، اسی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اسی میں ہم تم کو لوٹائیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اسی سے ہم دوبارہ تم کو قیامت کے دن اٹھائیں گے۔ ہماری اصلیت مٹی ہے اور مٹی عاجزی سکھاتی ہے اور آگ برتری یعنی بلندی تکبر سکھاتی ہے، اسی لیے شیطان آگ سے پیدا ہوا، تکبر دکھایا، انسان مٹی سے پیدا ہوا ہے، ہمیشہ عاجزی کرے، غرور اور تکبر نہ کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو کسی پر فضیلت نہیں، کسی کو کسی پر فضیلت نہیں، گورا ہے تو کالے پر فضیلت نہیں ہے، کسی کو کسی پر نہیں، ہاں اللہ کی بارگاہ میں اگر کسی کو کسی پر فضیلت ہے تو وہ صرف پرہیزگاری سے ہے، جس کا عمل جتنا اچھا ہے وہ اتنا معظم ہے۔ یہاں خاندانوں کی بھی فضیلت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دی، کوئی کسی پر برتری نہ حاصل کرے۔ آج جیسے جبرن ٹیکس وصول کیا جا رہا ہے کہ میں فلاں خاندان سے ہوں تم پر میری اطاعت واجب ہے، یہ تمام چیزیں اللہ کے نبی نے آخری حج میں ہی ختم کر دی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ختم فرما دی۔ عزیزان گرامی، اسی خطبے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مساوات کا درس دیا ہے، برابری کا درس دیا ہے، یہاں تک کہ فرمایا تمہارے پاس اگر کوئی کام کرنے والا ہو، جیسے کوئی مزدور ہو، حضور نے فرمایا جو تم پہن رہے ہو اس کو وہی پہناؤ، جو تم کھا رہے ہو وہی اس کو کھلاؤ۔